الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت بات بتانے جا رہی ہوں کہ حضور کی شفاعت لازم ہے۔ جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں ان سب کے لیے بہت پیارا اور خوبصورت قرآن ہی کے الفاظ میں جواب میں لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اللہ پاک نے حضور کی شفاعت ہم لوگوں کے پاس کیسے بھیجی ہے، اور پھر دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ جو جلد بازی کرتے ہیں دعا میں۔ آئیے اس چیز کو ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔ جب میرے حضور پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو میرے رب نے ان کا سینہ کشادہ کیا، کیونکہ قرآن کسی بھی چیز پر نازل رب فرماتا تو وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ پیڑوں پہ کرتا تو پیڑ جل جاتے، سمندر پہ کرتا تو سمندر کا پانی خشک ہو جاتا، پہاڑ پہ کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو میرے رب نے کہا کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کی پیٹھ پہ بوجھ ان کی امت کا ہے۔ آگے ہم تشریح بیان کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک میرے حضور کا ذکر دو جہانوں میں بلند ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہم اپنے اعمالوں کی سزا بھگتنے کے بعد حضور کی شفاعت پھر ہمیں نصیب ہوگی۔ کسی امت کو نہیں ہوگی سوائے حضور کی امت کے سوا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جلد بازی کرتے ہیں اور بس نماز پڑھنے کے بعد جا نماز لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ رب نے فرما دیا ہے کہ تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، خوب اللہ سے مانگا کرو۔ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاؤ نہیں، صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگو۔ لیکن اس دعا میں اتنے بھی آگے نہ کر لو کہ حجت کر بیٹھے ہم اپنے رب کے ساتھ، تو ایسا نہیں کیجیے۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی دعا میں حد سے زیادہ تجاوز مت کر جاؤ۔ دعا ادب کے دائرے میں اللہ سے بس مانگتے رہو اور اللہ ہی کی طرف رجوع رہو۔ تو ان باتوں کا مطلب یہی ہے آپ کو بتانے کا کہ دیکھیں اللہ حضور جو ہیں اس کی تشریح بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی، اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے۔ باوجود کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے، جبریل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال سے بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ عرض کرتے ہیں کہ باوجود کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کو گریہ خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاحب دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور حدیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگار امت بخش دیے جائے۔ تو اس لیے ویسے ہی ہمارا دین اتنا نازک مرحلے پہ کھڑا ہے، تو اس لیے برائے مہربانی ہمارے دین میں سے لوگوں کو اور مت بھٹکائیں، قرآن کو کھولیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق اللہ سے حاصل کریں، ہدایت طلب کی امید کریں۔
اللہ نگہبان.